السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8 ایسی حالتیں جن میں فرشتے آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایسی کون سی 8 حالتیں ہیں کہ جن میں اللہ کے نورانی فرشتے انسان کے لیے دعا کرتے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطالعے کی روشنی میں یہ 8 خوش نصیب لوگ ہیں جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ نمبر 1، نماز کے لیے صف اول میں کھڑے ہونے پر جو لوگ نماز کا خاص اہتمام کرتے ہیں اور باجماعت نماز کا خاص خیال کرتے ہوئے پہلی صف میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں پر رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نمبر 2، نماز کے بعد مسجد میں اسی جگہ بیٹھے رہنے پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرشتے تم میں سے کسی پر رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اس جگہ بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی تھی۔ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رجوع فرما، اور یہ دعائیں جاری رہتی ہیں جب تک وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے یا جب تک وہ بے وضو نہ ہو۔ نمبر 3، مریض کی عیادت کرتے ہوئے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کو جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسلمان بھائی کی زیارت کے وقت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنے بھائی کی ملاقات کو ایک دوسرے گاؤں کی طرف گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ میں ایک فرشتے کو کھڑا کر دیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس فرشتے نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ وہ بولا، اس گاؤں میں میرا ایک بھائی ہے، میں اس کو دیکھنے کو جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا، اس کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے جس کو سنبھالنے کے لیے تو اس کے پاس جاتا ہے؟ وہ بولا، نہیں، کوئی احسان اس کا مجھ پر نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے میں اس کو چاہتا ہوں۔ فرشتہ بولا، تو میں اللہ تعالیٰ کا قاصد ہوں اور تیرے پاس یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ کو چاہتا ہے جیسے تو اس کی رضا کے لیے اپنے بھائی کو چاہتا ہے۔ نمبر 5، مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کے وقت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرے تو فرشتہ کہتا ہے، اور تجھے بھی یہی ملے، آمین۔ کیونکہ پیٹھ پیچھے دعا کرنا اخلاص کی دلیل ہے اور اخلاص کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ نمبر 6، لوگوں کو بھلائی دین کی تعلیم دینا۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے، آسمان و زمین کی تمام مخلوق، یہاں تک کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلی پانی میں لوگوں کو اچھی باتیں سکھانے والے کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ نمبر 7، باوضو سوتے وقت۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ باوضو سوتا ہے تو اس کے لحاف میں اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی رات گزارتا ہے، اور وہ شخص رات کے کسی وقت جب بھی کروٹ بدلتا ہے فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اسے معاف کر دے،
یہ باوضو سویا تھا۔ نمبر 8، سحری کھاتے وقت۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ شکریہ۔